السلام علیکم۔ آج ہم جانیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا واقعہ۔ شروع کرتے ہیں۔ ایک شخص حارث بن ہشام نامی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ حضور آپ پر وحی کیسے نازل ہوئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کی آواز سی محسوس ہوتی ہے اور وحی کی ایک کیفیت مجھ پر بہت شاق گزرتی ہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پہ اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے اور اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتے بشکل انسان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، پس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے سخت کڑکڑاتی سردی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتے ہی جب اس کا سلسلہ موقوف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینے سے سرابور تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی انتہائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر من جانب قدرت آپ نہایت پسند ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی اور کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی و ذکر و فکر میں مشغول رہتے، جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا۔ نوشہ ہمراہ لیے ہوئے وہیں رہتے۔ نوشہ ختم ہونے پر ہی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشہ ہمراہ لے کر پھر وہیں جا کے خلوت گزار ہو جاتے۔ یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ پر حق کے منکشف ہو گیا اور آپ غار حرا میں ہی قیام پذیر تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے مجھے پکڑ کر اتنا زور سے بھیجا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس وقت فرشتے نے مجھے نہایت ہی زور سے بھیجا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی، پھر اس نے کہا کہ پڑھو۔ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتوں نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو بھیجا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کی نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پٹکی سے بنایا، پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ بس یہی آیتیں آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ کے دل اسی انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا۔ آپ حضرت خدیجہ کے یہاں تشریف لے آئے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ لوگوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا۔ جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کہ اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کی ڈھارس بندھائی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو قناعت پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کی کسی کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اور صاف حسن والے انسان یوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتا۔
پھر تسلی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عربانی زبان کی کتاب تھے۔ چنانچہ انجیل کو بھی حسب مناشد خداوندی عربانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، پھر اس کا ترجمہ عربانی زبان میں ہوا۔ ورقہ اس کو لکھتے تھے، وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے سامنے کہا کہ چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجیے۔ وہ بولے کہ بھتیجے، آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ نے ازا واول تا آخر پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ اختیار بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تک آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے۔ پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے، حالانکہ میں تو ان میں صادق و امین قول ہوں۔ ورقہ بولا، ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص جو بھی آپ کی طرف امر حق لے کر آیا، لوگ اس کے دشمن ہی ہوں گے ہیں۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے، پھر کچھ عرصے تک وحی کی آمد موقوف رہی۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری نیکسٹ ویڈیو آپ تک برحق پہلے پہنچ سکے۔